اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقین۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا سارعوا، ایک جگہ ارشاد فرمایا سابقو، لپکو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کو ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک صرف وہ مصیبت، تکلیف، رنج و غم، پریشانی یہی سب جھیلا ہوگا۔ اس کی زندگی میں ایک منٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا سکون کا نہیں ہوگا۔ کیا ہے اللہ کی جنت، کون سی نعمت کی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جنت میں داخل کر کے نکالیں۔ صرف وہ اس کو جنت میں داخل کر کے نکالیں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی رنج دیکھا؟ تو وہ کہے گا یہ ہے کس کا نام، یہ کہتے کس کو ہے؟ دنیا کی ساری مصیبت، تکلیف، رنج و غم صرف وہ جنت میں ڈال کر کے نکالا جائے گا، آدمی بھول جائے گا۔ جنت اللہ کا کتنا قیمتی سامان ہے جس کا بار بار اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ اہل ایمان کو اللہ عطا کرے گا بار بار احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے کے موقع پر باپ اور بیٹے دونوں آ گئے غزوے میں جانے کے لیے۔ اب جب دونوں آ گئے مقصد یہ تھا کہ شہادت اور جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے جانے دیجیے۔ باپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی یہ ابھی نوجوان ہے، اس نے عمر ہی کیا ہوئی ہے، یہ میرے بعد میری بیوی بچوں کا ذمہ دار اور نگراں رہے گا، مجھ کو جانے دیجیے اللہ کے نبی۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جوان ہوں اور جنگ میں جوان آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، اجازت مجھ کو دیجیے۔ دیکھیے جنت کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب دیکھا انہوں نے کہ بڑی مضبوط بات بیٹے نے کہی ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا تو میرا بیٹا ہے اور تیرے لیے میری فرما برداری کرنا لازم ہے، میرا حکم ماننا لازم ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا اگر جنت کا سوال نہیں ہوتا تو میں ضرور آپ کی فرما برداری کرتا، ضرور آپ کی بات مان لیتا، لیکن یہاں جنت کا سوال ہے اللہ، یہاں میں آپ کی بات کو نہیں۔ اے اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجیے۔ ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی وہ گزر رہی تھی تو حضرت عباس کہتے ہیں وہ پتلی دبلی کالی عورت جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی تو جب دورہ پڑتا تھا تو بے ہوش ہو جاتی، تو اللہ کے نبی سے آ کر کے کہتی ہے جنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھ کو اللہ اس بیماری سے شفا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دعا کر دوں گا اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا، لیکن اگر تو اس پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت کیا ہے جنت۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صرف اتنی دعا کیجیے میرے لیے، مجھ کو جنت چاہیے، صرف اتنی دعا کیجیے کہ جب میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑے تو میرا پردہ نہ کھلے، بس مجھ کو جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مت کیجیے کہ میں اچھی ہو جاؤں۔ اس کے بعد جب بھی اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا کبھی اس کا پردہ نہیں کھلا۔ ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ابھی اس غزوے میں لڑتا ہوا مارا جاؤ اور شہید ہو جاؤ تو میرے لیے کیا؟ کہا جنت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھجور، کچھ لوگ کہتے ہیں گوشتوں کے ٹکڑے، دونوں روایتوں میں کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں جنت میں اور اس کے درمیان تو بڑی دیر ہو جائے گی، اس کو پھینک دیتے ہیں اور جا کر کے غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو
صحابی کے بارے میں اس نے کوئی عمل نہیں کیا، ایمان لایا اور جا کر کے غزوے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ جنت اللہ کا کتنا قیمتی سامان ہے۔ میں نے اس سے پہلے روایت بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حالت نماز میں چلتے ہوئے آگے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا اللہ کے رسول، آپ نماز کی حالت میں چلتے ہوئے آگے گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ توڑ لوں۔ ایسی چیز ہے جنت کی حالت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے آئے ہیں سب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے کامیابی کا معیار اور پیمانہ بنایا ہے جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا، اور ایک مومن کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بھی زندگی میں کرتا ہے لیکن اس کا مین ٹارگٹ، ہمارے یہاں ڈگریاں ٹارگٹ ہوتی ہے، دولت ٹارگٹ ہوتی ہے، عزت ٹارگٹ ہوتا ہے، عہدے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری زندگی کا ٹارگٹ، تمہاری زندگی کا مقصد جہنم سے کسی طرح بچ جاؤ، جنت کسی طرح مل جائے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے بعض جنتیں تو ایسی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ وہ اللہ کے بندے جو رات میں اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں جہنم کے خوف سے، جنت کے لالچ میں، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان میں سنا، جو نچلے درجے کی جنتیں ہیں جس کا تذکرہ احادیث میں اور قرآن میں ہوا ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی جنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے عالی شان محلات ہوں گے اور اس کے جو سنگ ریزے ہیں وہ زمرد اور یاقوت کے اس کے سنگ ریزے ہیں جنت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ آدمی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے تو کہے گا مالک جو تصور کر سکتا تھا سوچ سکتا تھا اس سے بہت زیادہ اونچی چیز تو نے دے دی ہے، اب کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے جنتیوں سے۔ کون سی نعمت؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور ایسے اللہ کا دیدار جنتی کرے گا جیسے ہم چاند کو 14ویں کے بغیر کسی تکلیف کے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنت میں خاص طور سے جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتی باقاعدہ آپس میں خوشگپیاں کر رہے ہوں گے، ان کی بیویاں بھی بیٹھی ہوں گی، گاؤں تقویے لگے ہوں گے، ہر قسم کے خوان اور ہر قسم کے پھل ان کو میسر ہوں گے، وہ جو چاہیں گے دستیاب ہوگا، خدام ان کے اطراف میں چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ فلاں فلاں لوگ دنیا میں تھے، بڑے وہ تھے، کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا دیکھو یہ جہنم میں اور ان کا انجام۔ ایک نعمت اللہ کی جنت میں اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا تو ایک ہی خاندان کے لوگ جو جنت میں پہنچیں گے، جس سے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا علم ہو جائے گا کیونکہ جب روح قبض ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیک آدمی کی جب روح قبض ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف چل، جس سے راضی ہے اللہ تجھ سے اور تو اللہ سے راضی، چل۔ جب اس کی روح لے کر فرشتے چلتے ہیں
ایک انتہائی خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے آسمان کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو ایسا نام اس کا فرشتے لے کر بتاتے ہیں، اتنا عزت اور اکرام والا نام کہ خوش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ فلاں ہے. آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں فرشتے. وہاں سے اس کی روح قبر میں اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. ادھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا جنازہ لے کر کے چلتے ہیں تو یہ اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو. تم کو معلوم ہے کیسی نعمتیں انتظار کر رہی ہے، کیسی نعمتیں ہیں جو میرے منتظر بیٹھی ہے. جلدی چلو قدمونی قدمونی، جلدی لے کر چلو. اللہ اکبر. ہم سب کو اللہ رب العالمین ایسا ہی جنازہ عطا فرمائے. کتنی بڑی نعمت ہے. جب وہاں جاتے ہیں، جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اٹھتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے ہٹو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا اور میری اثروں کی نماز رہ جائے گی. قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے عصر کے بعد کا ٹائم ہے، مغرب کے بالکل قریب کا. فرشتوں سے کہیں گے تو دنیا میں نہیں، اب عمل کا سلسلہ ختم، اب تجھ کو جزا ملنا ہے. صرف اس سے سوالات کریں گے، مر رب کا، تو کہے گا زندگی میں کبھی رب کو بھولا ہی نہیں. رب کا سوال ہے. ارے ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. ہر جگہ تو یہی تھا، رب تو ہر جگہ تھا میرے ساتھ. رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین، کہے گا اسلام کے مطابق عمل کیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اب جب ہر عمل کو اسلام کے مطابق کرنا ہے تو اسلام ہر وقت تھا میرے ساتھ. پھر نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہا جائے گا میرا اسوہ، میرا نمونہ، میرا رہبر، میرا رہنما، سب کچھ تو وہی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان سے محبت زبانی نہیں کی تھی، میں نے ان سے محبت کا دعویٰ صرف نہیں کیا تھا، ہر بات میں ان کی پیروی کی تھی، ہر بات میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے اور نعمتیں اس کے لیے شروع ہو جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت، ایک انتہائی دلنشی چہرے والا شخص سامنے کھڑا ہوگا. وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس کو دیکھ کر کے اچھا لگ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کہے گا مجھ کو پہچانا نہیں؟ ارے میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیرے وہ عمل ہوں جس کے لیے تو راتوں کو جاگا، جھڑکی برداشت نہیں کی، نقصان برداشت کیا، سب برداشت کر لیا. میں وہ ہوں، تیری نیکیاں. کہا اللہ. بولے اب میرا اور تیرا ہمیشہ ساتھ رہے گا، جنت. اب جب مر جاتے ہیں تو ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. جیسے مرنے کے بعد آدمی کو 7 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس میں تو ایک یہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرے فلاں بندے یا بندی. جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی دعا میں اپنے والدین کو فراموش نہ کرنا. تو اللہ پاک جب ان کے درجے کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اللہ میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے لیے دعا کی. ذرا سوچئے کہ والدین کو خبر ہو رہی ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے نے میرے لیے ہاتھ اٹھایا، میری بیٹی نے میرے لیے ہاتھ اٹھایا، کل ہمارے لیے بھی اللہ یہ انتظام انسلام کرے گا. خیر. تو وہاں روحیں جب ملتی ہے تو نیک روحیں سب ایک ساتھ ملتی ہے، تو جو روحیں نہیں جاتی ہیں تو ان سے سوال بھی ہوتا ہے کہ فلاں کہاں ہے؟ تو کہا فلاں، کہا وہ بہت پہلے مر چکا ہے. کہا وہ تو یہاں آئے نہیں، انا للہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام عالم برزخ میں جب چلے جاتے ہیں تو بدھ کا بروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب کوئی شخص عالم برزخ میں چلا جائے گا تو یا تو علیین میں ہو جائے گا یا سجین. نیک آدمی رہے گا تو علیین اور برا رہے گا تو سجین میں. لیکن عالم برزخ سے دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آڑ ہے جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں میں بدعقیدگی بھی مشہور ہے، بس اتنا بیان کر کے میں سمیٹ دوں گا بات. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ
जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ये शहीद हुए ग़ज़वा उहुद में, तो बार बार ये उनके चेहरे से कपड़ा हटाते उनके बेटे हज़रत जाबिर और रोते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर ज्यादा सदमा है बाप की वफात का, शहादत का। कहा अल्लाह के नबी शहादत तो एजाज है, अल्लाह के इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है, मौत तो हर किसी को आनी है लेकिन शहादत नसीब हो जाए। कहा मेरी बहनें ज्यादा है, मेरे वालिद तो काफी मकरूज थे, पूरा बोझ मेरे ऊपर आ गया है, इसकी वजह से मैं जरा सा वो हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनसे इरशाद फरमाया कि जाबिर सुन, तेरे बाप अब्दुल्ला से अल्लाह ने बगैर किसी आड़ और पर्दे के बात की। आलम बरज़ख में हुआ ये कि जब शोहदा के अल्लाह ताला ने इनाम से नवाजा तो उनका इनाम यह है शोहदा का कि उनकी रूहों को सब परिंदों के कालम में ढाल करके अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देता है। वो जन्नत में जहां चाहती है उड़ती है, जहां चाहती है रहती है, और अर्श के नीचे कंदीले हैं जिसमें वो बसेरा करती है। तो जब ये नेमतें थी तो हज़रत अब्दुल्ला से अल्लाह ने पूछा, तमाम शोहदाए उहुद से क्या चाहिए और कुछ? कहा अल्लाह तूने जो नेमतें दी है वो हमारे तसव्वुर से बालातर है, लेकिन रब एक चीज चाहिए। ये हज़रत अब्दुल्ला ने कहा। अल्लाह ने कहा क्या? कहा अल्लाह फिर एक मर्तबा जिंदगी दे ताकि तेरे रास्ते में लड़ करके शहादत हासिल करूं। अल्लाह इतनी नेमतें। अल्लाह कहेगा ये मेरी सुन्नत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं किसी को दुनिया से बुला लेने के बाद वापस दोबारा नहीं भेजता, वापस नहीं भेजता। तब हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथियों को हमारे हाल की खबर अपने नबी के जरिए दे दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल पर वही की और ये पूरे हालात हमको मालूम पड़े। कोई इस दुनिया में दोबारा नहीं आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम दिया, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वला किल्ला तशऊरून। जब ये कहा कि शहीद को मुर्दा मत कहो, लेकिन कैसी जिंदगी है तुम नहीं जानते। खैर जन्नत में जब हम सब पहुंच जाएंगे तो जन्नती जब पहुंच जाएंगे तो एक ही खानदान के बहुत सारे मोमिनीन जन्नत में रहेंगे। तो कुछ लोग नेक रहेंगे, कुछ कम नेक रहेंगे, तो दर्जे अलग रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे खानदान के लोगों को एक साथ जमा कर देगा। और यहाँ भी एक नेमत अल्लाह की ये रहेगी कि उन लोगों को सबसे ऊंचे दर्जे का जो रहेगा उसके साथ कर देगा, यानी सारे खानवादे के लोग एक साथ मिल जाएंगे। जन्नत में जुमा के रोज एक बाजार होगा। जन्नती जब उस बाजार में जाकर के आएंगे तो इंतहाई हसीन और खुशनुमा खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बीवियां कहेगी कि अल्लाह तुम्हारे हुस्न ने तो इतना ज्यादा इजाफा हो गया, तुम इतने हसीन और खूबसूरत हो गए, तुम्हारा जमाल बिल्कुल बढ़ गया। तो वो कहेंगे कि हमारी गैर मौजूदगी में जब तुम यहाँ थी, हम जब आए तो अल्लाह ने तुम्हारे भी जमाल में, तुम्हारे भी हुस्न में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। अल्लाह ताला जो जन्नत देगा, अगर मैं बयान करने लगूं आखिरी जन्नती को जो जन्नत मिलेगी, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है, लंबी। अल्लाह के नबी ने कहा गोया मैं देख रहा हूं उसको, वो लंबी रिवायत में एकदम शॉर्ट करता हूं। वो कहेगा अल्लाह सिर्फ एक सवाल, जहन्नम से निकाल दे, बस उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का। अल्लाह कहेगा कुछ नहीं मानेगा, कहे नहीं, जहन्नम से निकाल देगा। कुछ दिन खड़ा रहेगा, उसके बाद कहेगा अल्लाह एक आखिरी बता, इसके बाद कोई, तू तो कहा था कुछ नहीं मांगूंगा, हाँ अल्लाह। हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कहेगा अल्लाह इसी में बहुत दिन रहा, ये एकदम सामने अज़ाब, बस इधर से रुख मोड़कर जन्नत की तरफ मुंह कर दे, यह आखिरी है, पक्का बस। अल्लाह कहेगा ठीक है। कुछ दिन खड़ा रहेगा, फिर कहेगा ए अल्लाह तू तो कहा था कि कुछ नहीं कहूंगा, आखिरी एकदम आखिरी, बस थोड़ा सा जन्नत के करीब कर दे ताकि उसकी नेमतें देखूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाद व वईद के बाद उसको जन्नत के करीब कर देगा। जब जन्नत के करीब हो जाएगा तो आखिरी जो कहेगा ए अल्लाह, बस अब कुछ नहीं, हर मर्तबा यही वादा करेगा। उसके बाद कहेगा कि अल्लाह सिर्फ जन्नत में दाखिल कर दे बस। अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की तो आप ऐसे मुस्कुराए कि आपके जबड़े नजर आए, इतनी तेज मुस्कुराए। अल्लाह के नबी कहते हैं गोया मैं देख रहा हूं उसको जन्नत में जाते हुए, वो तेजी के साथ जाता है जन्नत की तरफ। हदीस के अल्फाज सुनिए,
یہ ہے اللہ کی جنت. وہ جنت کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ چھینک لی ہے. اللہ کہتا ہے اس سے یہ آخری جنتی کی جنت ہے. کہتا ہے دنیا میں جہاں تو رہتا تھا سب سے بڑی سلطنت کس کی تھی؟ اس کے دگنی. وہ کہے گا کہ اللہ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا اس کے دنیا کے 10 گنا بڑی جنت تیری. یہ آخری جنتی کی جنت ہے. تو وہ کہے گا کہ اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے. اللہ کہے گا نہیں، یہ ہے اللہ کی جنت، ایک موتی میں ہوگی. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ قرآن میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ ہمارے اندر جنت کے حصول کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں. 3 مرتبہ اگر آدمی اللہ سے جنت مانگ لے اللہ جنت عطا کرے گا. شرک سے بچ جائے اللہ جنت عطا کرے گا. یہ رمضان المبارک کا اگر چکے آخری ایام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کو میں جنت دوں گا. ہم وہ آیتیں پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور بضرور جنت دے گا.